آج بڑا شور ہے میرے ملک دے اندر، لوگ کہہ رہے ہیں بڑے ادب کی باتیں کرتے ہیں آپ، حضور کے پیار کی باتیں کرتے ہیں، جہاں بیٹھے حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے، ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، ناموس رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی اسلام کے بہت سارے عنوانات ہیں، اسلام کے بہت سارے موضوعات ہیں۔ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو نماز پہ بات کریں، فکر آخرت پہ بات کریں، حقیقت دنیا پہ بات کریں۔ آپ نے اگر بات کرنی ہے انسانی مساوات پہ بات کریں، احوال کی اصلاح پہ بات کریں۔ میں کیا ہوئے چلے اوے پاگلو، تساں ایمان اور قرآن دی روح نو سمجھے ہی نہیں۔ ہن میں گل کھولن لگا کہ جتھے اپنے بھی ہومن تے غیر بھی ہومن اتھے ساریاں گلاں سجنیاں، لیکن جتھے اپنے ہومن اتھے صرف ادب مصطفیٰ دی گل، اتھے حضور دے عشق دی گل ہے، اتھے حضور دے پیار دی گل ہے، اتھے ناموس رسالت دا عنوان ہے، اتھے عظمت مصطفیٰ دا عنوان ہے۔ گل کھولن لگا میں ہن، آج گئی ہے گل، چلو کھول ہی دئیے۔ میرے نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے۔ حضور دی 13 سالہ مکی زندگی وچ بھی قرآن نازل ہونا رہا تے 10 سالہ مدنی زندگی وچ بھی قرآن نازل ہونا رہا۔ آپ دی 13 سالہ مکی زندگی دے اندر 86 سورتاں حضور تے نازل ہوئیاں اور 10 سالہ مدنی زندگی وچ 28 سورتاں حضور تے نازل ہوئیاں۔ مکے نے اندر مومن بھی سن، مسلمان بھی سن، کافر بھی سن، مومن بھی سن، اپنے بھی سن، پرائے بھی سن، دوست بھی سن، دشمن بھی سن۔ ابو جہل اور حضرت علی بھی تھے اور امیہ بن خلف اور ابو لہب بھی تھے۔ میرے بھائیوں، جیڑیاں صورتاں حضور بھی 86 مکے چ نازل ہوئیاں نا، انہاں چ اللہ نے 10 وار کیا ہے یا ایوہ الناس، تے جیڑیاں مدینے چ نازل ہوئیاں انہاں وچ بھی اللہ سونے نے 10 واری آکھیا ہے یا ایوہ الناس۔ مکی صورتوں میں بھی 10 بار کہا گیا ہے یا ایوہ الناس، اور مدنی صورتوں میں بھی 10 بار کہا گیا ہے یا ایوہ الناس۔ یا ایوہ الناس نہ مطلب ہے اے لوگو، اس وچ اپنے بھی پرائے بھی، دوست بھی، دشمن بھی، مومن بھی، کافر بھی، ابو بکر اور علی بھی، ابو جہل اور امیہ بھی، سارے اس خطاب نے اندر شاملن۔ اور جیڑیاں صورتاں حضور تے مدینے نازل ہوئیاں نا، انہاں دی تعداد 28، انہاں وچ اللہ نے ایک گھٹ 90 واری آکھیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ بڑی میں توانوں قرآن دا خلاصہ چند لفظاں وچ بیان کرن لگا، اللہ کرے توانوں سمجھ آوے۔ اگر جملے اچھے لگن تے ضرور مینوں داد دینی ہے۔ 28 سورتاں مدینہ پاک وچ، 86 سورتاں مکہ پاک وچ، اور انہاں 114 سورتاں وچ اللہ نے مکے وچ 10 واری یا ایوہ الناس دا خطاب اور مدینہ پاک وچ بھی 10 بار یا ایوہ الناس دا خطاب فرمایا ہے۔ اور صرف مدنی جو صورتیں ہیں حضور پہ 10 سالہ مدنی دور میں جو نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ نے ایک کم 90 بار 89 بار کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ لیکن بڑی مزے دی گل کرن لگا، اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے توحید دی گل کیتی ہے، یا ایھا الناس کہہ کے دنیا دی حقیقت دی گل کیتی ہے، یا ایھا الناس کہہ کے انسانی مساوات دی گل کیتی ہے، یا ایھا الناس کہہ کے فکر آخرت دی گل کیتی ہے۔ میں دعوے نال کہہ رہا کہ پورے قرآن وچ کوئی ایک آیت بھی دس دیو کہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے نبی دے ادب دی گل کیتی ہوئے، نبی دی عزت اور ناموس دی جدوں بھی گل کیتی ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیتی ہے۔ ایک گل اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ جدوں اپنے تے پرائے سارے بیٹھے ہومن، اس وقت توحید اور الوہیت کی بات کی جا سکتی ہے۔ جب اپنے اور پرائے بیٹھے ہوں، فکر آخرت کی بات کی جا سکتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جا سکتی ہے، مساوات کی بات کی جا سکتی ہے، فکر آخرت کی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن جتھے سارے اپنے بیٹھے ہومن نا، اتھے پھر حضور دے عشق دی گل ہوئے گی، اتھے پھر حضور دے ادب دی گل ہوئے گی، اتھے پھر حضور دے پیار دی گل ہوئے گی۔ آؤ توانوں میں تھوڑا جہا انہاں دونوں
آیتاں دی سیر کراواں. اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے کیا آکھیا ہے تے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیا ہے. ایک باری ذرا پیار نال سبحان اللہ. سورہ فاطر 22واں پارہ. آؤ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیتا ہے. میں الناس کا معنی دس دیتا ہے. اے عام خطاب ہے, اپنے واسطے بھی غیراں واسطے بھی مشترکہ خطاب ہے, اور آمنو خاص خطاب ہے. ہن سنو اللہ دا قرآن. میرے بھائیو اور گرامی قدر سامین فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اوے لوگو یاد کرو نا اللہ دیاں نعمتاں. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اللہ تو علاوہ کون ہے خالق اور رزق دینے والا؟ لا الہ الا ہو. اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. اللہ نے الناس کہہ کے عام خطاب کر کے اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا. ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الناس, اوے لوگو انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. او لوگو تسی سارے اللہ دے منگتے ہو, اللہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے. ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. قرآن دے پہلے جملے وچ اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا, اور دوئے بارے یا ایھا الناس کہہ کے میرے رب سونے نے انسان دی عاجزی دا بیان فرمایا, اور تریے جملے وچ میرے اللہ نے دنیا دی حقیقت نو بیان فرمایا. سلطان العارفین سلطان باؤ آپ نے قرآن دے انہا جملیاں دے تبصرہ فرمایا. آپ فرما دینے اے دنیا زن حیض پلیتی تے کتنی مل مل دھوون اے گوشے بے بے روون ہوں جدے گھر اے بہتی دنیا او ایک پل سکھ نال نہ سوون دنیا باہوں او جنہ چھڑی دنیا باہوں او کدی چڑھ کھلومن تے میاں صاحب کہندے نے نا کر سجنا او نا کر سجنا میری اے نا میری نا تیری او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری. ایک بار پھر بولے سبحان اللہ اکبر.
یا ایوہ الناس کہہ کے میرے اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا، دنیا دی حقیقت دا اعلان فرمایا اور انسانی مساوات دا اعلان فرمایا، انسانی عاجزی دا بیان فرمایا۔ قرآن دا ایک اور جملہ تو انہوں سنان جا رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کوئی بندہ میں نے قرآن دا کوئی جملہ ثابت کر دے وینا کہ اللہ نے ایوہ الناس کہہ کے اپنے نبی دے ادب دی گل کیتی ہوئے، میں نہیں میرے بھائیو، جدوں بھی میرے رب نے میرے نبی دے ادب دی گل کیتی نا تے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے فرمائی۔ آؤ ہن میں تانوں آمنو والیاں آیتاں سنا دیاں۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، میرے نبی دے گھر ایویں نہیں جانا۔ اگر میرا نبی تو انہوں کھانے وستی بلائے نا تے اجازت لے کے جانا ہے، اور اگر جانا ہے نا اندر بے کے کھانے دا انتظار نہیں کرنا بلکہ باہر بے کے انتظار کرنا ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، تے جدوں کھانا کھا لینا ہے نا پھر اندر بے کے گپا نہیں لانیاں، کیونکہ میرا نبی تو انہوں منع نہیں کرے گا۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث ذالکم یؤذی النبی واللہ لا یستحی من الحق فیستحی منکم۔ اللہ دے نبی تے توڑے کو نو حیاء کرنے، کیونکہ میرا نبی رحیم جیوے، کریم جیوے، رعوف جیوے، میری ساری کائنات دا رحیم جیوے، لیکن میرے بندے ہو میں توڑے کو نو حیاء نہیں کرنا وا، کیونکہ میں توڑا خالق تے مالک جیاں، میں نو حق گل کرنے اندر کیڑا شرم ہے۔ لہذا تسا میرے نبی دے کول او کھانا کھا کے بے نہیں رہنا بلکہ اپنے گھراں چلیا جانا ہے۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میرے نبی دے روزے تو پہلے روزہ نہیں، میرے نبی دی نماز تو پہلے نماز نہیں، میرے نبی دے حج تو پہلے حج نہیں، میرے نبی دے عمرے تو پہلے عمرہ نہیں، میرے نبی دی عبادت تے طاعت تو پہلے کوئی عبادت تے طاعت نہیں۔ دنیا وچ بھی میرے نبی دے پچھے رہنا ہے تے دین وچ بھی میرے نبی دے پچھے رہنا ہے۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والیوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز کو اپنی آواز اچھی نہیں کرنی، میرے نبی دی آواز دے سامنے اپنی آواز پست رکھنی ہے۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والیوں، لا تقولوا راعنا۔ میرے نبی جب صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کرتے تھے تے کوئی گل جڑی صحابہ نو حضور دی سمجھ نہیں سی نہ آنی تے صحابہ کہندے سن یا رسول اللہ تواڈے سمجھان وچ تے کمی نہیں، ساڈے سمجھن وچ کمی رہ گئی ہے، راعنا تھوڑا جہا مہربانی کرو، ساڈی رعایت کرو تے اس گل نو ذرا ہور انداز نال سمجھا دیو۔ سرکار انہاں لفظاں نو تبدیل کر کے اوہی گل صحابہ نو سمجھا دیندے سن تے یہودیاں نے جدوں اے جملہ سنیا تے انہاں نے اس لفظ نو تھوڑا جہا چھک کے نہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ عبرانی زبان میں انہوں نے کہا راعینا، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ علیاذ باللہ ساڑھے چروائے، اے جڑے بکریاں چرانے
وہ حضور دے چونکہ بے ادب سن، حضور دے چونکہ گستاخ سن، انہوں نے اس سے جملے نہ فائدہ اٹھایا۔ صحابہ کہندے سن رائنا، تے انہاں آخنا شروع کر دیتا رائینا۔ ایک حضور کے غلام تھے جن کا نام تھا حضرت سعد، وہ یہودیاں دی زبان جان دے سن، تے جنہاں جس وقت یہ سنیا نا جملہ، انہاں نیام چو تلوار بار کڑ لئی، انہاں کھڑے ہو کے فرمایا ہون جس بندے نے یہ جملہ بولیا میں اس کی گردن اڑا دیاں گا۔ صحابہ تے کپ کپی تاری ہو گئی، انہاں تے لرزہ تاری ہو گیا۔ انہاں آکھیا اے جملہ تے اسی بھی بولنے ہاں، انہاں آکھیا نا تواڈیاں نیتاں ہورن تے انہاں نیاں نیتاں ہورن۔ ہن میں جڑی گل کرن لگا او بڑی توجہ دے لائق ہے۔ اللہ کریم نو چاہیدا سی اللہ یہودیوں کی منع کرنا بھئی تسا یہ جملہ نہیں بولنا، لیکن اللہ نے یہودیوں کو منع نہیں فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ سنو ذرا قرآن۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، لا تقولوا راعنا، یہودیاں نو منع نہ پیا کرنا بلکہ توانو پیا بنا کرنا تساں یہ جملہ نہیں بولنا۔ او جملہ توانو منع ہو گیا ہے جدی اوٹ لے کے تے جدے پردے پیچھے کوئی کافر میرے نبی دی بے ادبی کر دے وے، میرے نبی دی گستاخی کر دے وے، اگر توانو اللہ دے نبی دا کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا نا، کوئی جملہ سمجھ نہیں آ رہا تے تساں راعنا نہیں کہنا، کیونکہ اس جملے دی آڑ وچ یہودی میرے نبی تے تانے دینن تے گستاخیاں کرنے، تساں کوئی گل کرنی ہے نا تے تساں کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ میرے بھائیوں تے گرامی قدر سامعین، گل پھر ہو گئی تے ڈن ہو گئی کہ اللہ نے یا ایوہ الناس کہہ کے اپنی الوہیت دا بیان فرمایا، فکر آخرت دا بیان فرمایا، اور انسانی مساوات دا بیان فرمایا، لیکن آمنو کہہ کے میرے رب نے او نبی پاک دے ادب دی گل کی تھی، نبی پاک دے احترام دی گل کی تھی۔ اللہ جاندہ سی کہ جتھے اپنے تے پرائے سارے بیٹھے ہون اتھے ہور ساریاں گلاں ہو سکدیاں نے، لیکن جتھے سارے اپنے بیٹھے ہون اتھے نبی پاک دے ادب دی گل ہوئے گی، نبی پاک دے احترام دی گل ہوئے گی۔ لیکن میاں صاحب کہندے نے گل اے نہیں ہے، گل اے وے کہ خاصاں دی گل عام آئے گے، خاصاں دی گل عام آگے، اے نہیں مناسب کرنی، او مٹھی کھیر پکا محمد، اے کتیاں اگے ترنی۔ عارف کڑی فرمانے نے چوں دکان دے، او چوں دکان دے اندر ہوویں تے دیوے اوہی بچارا، او کتھوں دیوے لال محمد اے کولے ویچنوا۔ کتھوں دیوے لال محمد اے کولے ویچنوا، لا قرآن دے انہا جملیاں تے تبصرہ فرمایا علامہ محمد اقبال نے، قلندر لاہوری نے، مصور پاکستان نے۔ آپ فرما دینے کائنات دا اے اصول ہے کہ وڈے بندے دا ادب چھوٹا بندہ سکھانا ہے۔ اگر کسے بندے نے ایس پی کول جانا ہے نا تے اس ایس پی دا ادب سکھائے دا ادھے دروازے دے کھڑا ہون والا ادا پیے، اور جڑا بندہ اندر جائے گا نا انہوں کہے گا ماسک پا کے بہنا ہے تے موبائل بند کر کے اپنے جیب وچ رکھنا ہے، جیڑی گل صاف کرنا اس سے دا جواب دینا ہے۔
دائیں بائیں دیاں فضول گلاں نہیں کرنیاں اوے ایس پی دا ادب سکھائے گا ادا پی اے وزیر اعظم دا ادب سکھائے گا ادا سیکٹری تے سٹینو اور جاگیردار دا ادب سکھائے دا ادا مزارے کہ ایویں بہنا تے ایویں نہیں بہنا اقبال کہندا اس کائنات دے اندر اصول وے کہ وڈے دی بارگاہ دا ادب چھوٹا سکھاندا ہے تے اس کائنات وچ ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جس دا ادب خدا سکھاندا ہے او بارگاہ مدینے دے تاجدار دی بارگاہ ہے نبیاں دے سردار دی بارگاہ